بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، سورۃ توبہ آیات نمبر 20. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم وأعظم درجات عند اللہ وأولئک هم الفائزون. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں تو وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو، اپنے دار کو محض تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، محض زیادہ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے مال کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں شامل ہونا، وہی تو لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں اس کا ذکر کیا گیا تھا. ہمیں تو وقتاً وقت لمحہ زیادہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس دین الہی کے لیے ہم تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے. اور جو دین الہی کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اسی آیات کے اندر سورۃ توبہ آیات نمبر 20 میں فرمایا، ہم انہی لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. لیکن درجات کے معنی درجہ ایک، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، ایسے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے موقع پر، ایسے لمحات میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے واسطے، وہ رب، وہ خالق اور مالک کے لیے ہم تھوڑا سا وقت اس کے نام پر نکال لیا کریں تو بڑا فائدہ ہوگا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے گزشتہ جمعے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. بزرگوں اور دوستو، بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جن چیزوں کا سامنا کیا ہے کوئی اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا.
ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو قربانیاں دی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جن جن چیزوں کا سامنا ان لوگوں نے کیا ہے صحابہ کرام نے، تو ہم اس کا ارادہ تو کرنا دور کی بات ہے، ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قدر، یہ قدم صحابہ کرام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے کلمہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ہم تک پہنچا ہے۔ جو پہلی نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تھی وہی نگاہ آخری تھی، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اتارا نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں۔ جو نگاہ تھی پہلی وہی نگاہ سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور وہی حال میں وہی نگاہ لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنی جانوں کے ٹکڑے کروایا، قربان ہو گئے۔ اور آج ہم بدقسمت لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہم گالیاں بکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں بکتا ہے، جو سیدنا حضرت ابوبکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا اور ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، جو سیدنا حضرت عمر فاروق کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا اور تمہارا کہاں سے ہو سکتا ہے، جو سیدنا حضرت عثمان غنی کا نہیں ہو سکتا وہ میرا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا اور میرے کیسا ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو گالیاں نہیں بکنا چاہیے، صحابہ کرام کی تعریف کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی میں اسی کے موضوع پر میں عرض کرنے کا ارادہ ہے، میں گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کے جوتیوں کے جو اڑنے والی دھول ہے، وہ جو خاک ہے، ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اجمعین کے جو جوتیوں سے جو اڑنے والی جو دھول ہے، جو خاک ہے، ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا بڑا اور مقام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور بیت المقدس نصیب فرمائے، اور مکہ مکرمہ نصیب فرمائے۔ جب حج کے سفر پر نکلتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں، حدیثوں میں بھی لکھا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، جس جگہ پر سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین عتبہ کے مار اور تکلیفیں اور مصیبتیں جو جھیلی تھیں، آج وہ جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ جہاں پر مسجد ہے اور وہاں پر مسجد میں نماز اور جو مساجد میں کام ہوتے ہیں، اذکار، ذکر، اللہ کا نام، اور اس مساجد میں ہوتا ہے۔ اور جو عتبہ ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیفیں دیا تھا، ان کو ستایا تھا اور ان کو مارا تھا، تو اس جگہ پر بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ یہ تو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں چند باتیں مجھے سمجھایا ہے کتابوں کے ذریعے سے، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ بلال حبشی تھے، وہ حبشی کے رہنے والے، اور اسلام کے سب سے پہلے صحابی ہیں، جو میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، ان میں سے یہ ایک تھے، حضرت بلال حبشی۔
جو اول میں کلمہ اول میں کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام میں سے یہ صحابی رسول ہیں، مسجد کے پہلے مؤذن ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے پہلے مؤذن ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جانثار ہیں۔ ان کی زندگی صبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، ان کی زندگی صبر میں گزاری ہے، ان کی زندگی تمام صبر میں گزاری، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، محبت کا نمونہ تھی۔ مشرک لوگوں سے ظلم کا سہنا، مصیبتوں کا سہنا، پریشانیوں کا سہنا، مصیبتوں کو جھیلنا، یہی ان کا صبر کا نمونہ تھا زندگی بھر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہما اجمعین حبشی کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال حبشی سید نہیں تھے، حضرت بلال حبشی سید نہیں تھے، وہ کالے تھے، گورے نہیں تھے، وہ صحابی کالے تھے، گورے نہیں تھے، سفید بھی نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے۔ ویسا رواج ہے کہ غریبوں کو نہیں بلکہ امیروں کو ہی ساتھ لگا لو، امیروں سے دوستی کر لو، فلاں سے دوستی کر لو، نہیں بلکہ سیدہ بلال حبشی غریب تھے، امیر نہیں تھے، ارے غلام تھے۔ غلاموں سے کون دوستی کرتا ہے؟ غلاموں سے کون اٹھک بیٹھک کرتا ہے؟ اور غلام ایسے آزاد غلام تھے۔ آج اس کے پاس غلام ہیں تو فلاں کھڑا ہو کر کے وہ خرید لیتا ہے، پھر اپنے غلامی میں اس کو بٹھا لیتا ہے اور ساری زندگی بھر غلامی کرا لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی کسی کو دوسرے کو پسند آ جاتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے، پھر وہ اپنی غلامی میں اس کو رکھ لیتا ہے۔ تو آزاد غلام کوئی بھی خرید لے سکتا تھا، کوئی بھی رکھ لے سکتا تھا، لیکن ان کا تقویٰ، لیکن ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کا اعلان کا حکم آیا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے، دیکھ لیا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی تھے، اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی، 7 صحابہ کرام تھے۔ ان میں سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ ہے، حضرت صہیب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مشرکوں سے، اپنے دادا سے کرائی، چاچا سے کرائی، حفاظت کرائی۔ چچا تھے، دادا کے سائے میں پلے رہے، اور دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا کے ہاتھ کے نیچے آ گئے، تو چچا ان کی حفاظت کیا کرتے تھے مشرکوں سے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین صحابی ہیں، ان کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ حضرت ابوبکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے اللہ نے کی ہے، اور باقی کے تمام آدمی جتنے بچے ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کے ساتھ جو بھی مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو مشرکوں نے پکڑ کر لوہے کی زرہ پہنا کر گلیوں میں، پہاڑوں میں چکر لگاتے، اور کبھی کبھی معصوم بچوں کے ان کو حوالے کرتے۔ تو ایک بات اس کے بعد دوسرے کا، دوسرے کے بعد تیسرے کا، یوں ایک کے بعد ایک کا نمبر آتا ان کو تکلیفیں دینے کا، تک کہ فرما حدیثوں میں آتا ہے
اللہ کی ذات کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو۔ اگر چھوڑیں گے نہیں، جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک تمہیں اسی حال میں رہنا پڑے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کو سخت دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جسم پر لوہے کی زریں پہنائی جاتی تھی، جسم پر لوہے کی جو لوہا جو اس دور میں کپڑے ہوتے تھے ذرا جو تیر اثر نہ کرے، تلوار اثر نہ کرے، تو اس کو پہنا کر کے سیدنا بلال کو دھوپ میں لٹایا جاتا تھا۔ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ برداشت کرتے۔ عتبہ کہتا تھا کہ اے بلال، اے بلال، تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تجھے یہ جو تکلیف ہو رہی ہے، تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے اسی تکلیف میں ہوتے ہوئے احد احد، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اصل وجہ کیا تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیف دینے کا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھ لینے کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ آج ایک کلمہ پڑھا ہے، پھر کل دوسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، کل پھر تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اگر یہ جو لوگ پڑھ لیے ہیں اب دوسرا کلمہ نہ پڑھے، اس وجہ سے ان کو بازاروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں پھر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابی ہے، عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا حضرت بلال حبشی کو تکلیف دے رہا تھا، وہ تکلیفیں دے رہا تھا، پہنچا رہے تھے۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین عتبہ سے کہا، تم اس مسکین کو، اس بے بس کو کیوں تکلیفیں دیتے ہو؟ تم اس کو کیوں ستاتے ہو؟ تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ عتبہ نے کہا، یہ تو تمہاری وجہ سے اس کا یہ حال بنا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے اس کا یہ حال بنا ہوا ہے۔ عتبہ کہتا ہے کہ ابوبکر تم نے تو اس کو بگاڑ رکھا ہے، تم ہی لوگوں نے تو اس کو بگاڑ رکھا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا، اس کو اب تکلیفیں دینا چھوڑ دو۔ تو عتبہ کہتا ہے، چھوڑ دیں گے، ہاں، اس کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم خرید لو، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تم اس کو خرید لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا، اچھا مانگ، اس کی قیمت مانگ۔ روایات میں یوں لکھا ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا، عتبہ میرے پاس ایک غلام ہے، یہ بھی تمہاری برادری کا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، کام کے لائق ہے، اور وہ تمہاری برادری کا ہے، میرے پاس ایک ہے غلام، میں اس غلام کو دوں گا اور سیدنا بلال کو خرید لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین اس غلام کو لے جا کر کے عتبہ کے حوالے کرتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو اس کے حوالے خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ غلامی سے اللہ نے ان کو نجات دلایا، تکلیفوں سے اللہ نے ان کو نجات دلایا، مصیبتوں سے جھیل کر کے اللہ نے ان کو نجات دلا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو ڈالا۔ اور نوکری بھی اللہ نے کیسی لگائی پتہ ہے؟
اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نوکر بنا۔ آج ہم نوکر بنیں گے فلاں صاحب کے، فلاں صاحب کے، فلاں صاحب کے، فلاں چیز لانے کے لیے، فلاں چیز لانے کے لیے۔ ارے بنا بھی تو کیسا غلام بنا بھی تو کیسا نوکر بنا بلال حبشی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال آج سے تو میری مسجد کا مؤذن ہے، آج سے تو میری مسجد کا مؤذن ہے۔ میں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں گزشتہ جمعے میں بتایا تھا۔ حضرت بلال حبشی اذان دیتے، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مجمعین صلاۃ پڑھتے، دونوں کا وہی کام تھا، دونوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن تھے۔ اتنا بڑا مقام درجات ملا کس کے ذریعے سے؟ قربانیوں سے ملا ہے، تکلیفوں کو جھیلنے سے ملا ہے، تکلیفیں اٹھانے سے ملا ہے۔ ہاں دین میں، ایمان میں، اسلام میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی تکلیف آ جاوے، مصیبت آ جاوے تو اس کے اوپر صبر کر لینا سب سے بڑی قربانی ہے، صبر کر لینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ صبر اہم چیز ہے، صبر وہ چیز ہے، صبر ہی انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے، صبر ہی وہ بڑا پہاڑ ہے، انسان کو جنت کے اندر داخل کرا سکتا ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو انسان کو جنت میں داخل کرا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر عطا فرمائے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجات، وہ عزت وہ عطا فرمائی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کا مؤذن بنایا۔ اور کتنا بڑا مؤذن پتہ ہے تمہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کلمہ توحید ایمان دے کر کے بھیجا ہے۔ ہم بھی کلمے پڑھنے والے، ایمان والے، اسلام والے، کلمے والے۔ یہ دائرے میں ہی رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہماری تھوڑی بہت زندگی ہے، یہ زندگی میں رہتے ہوئے اسلام دین سیکھ کر کے عمل کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہمیں کوئی قربانی دینا نہیں ہے، ہمیں کسی کا غلام بننا نہیں ہے، ہمیں کسی کے مار کھانا نہیں ہے، ہمیں کسی کے گالیاں کھانا نہیں ہے، ہمیں کسی کے ذریعے سے، اسلام کے کلمہ ایمان کے ذریعے سے ہمیں کوئی مصیبتیں پریشانیاں جھیلنا نہیں ہے، ہمیں بھوکے رہنا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، ہمیں کوئی قربانیاں دینا نہیں ہے، اور حقیقتاً آنے والی جنریشن، ہماری اولاد کو بھی کوئی تکلیفیں ہونے والی نہیں ہیں، اور نہ ہمارے باپ داداؤں کو اس کے بارے میں کوئی تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی، ہمیں مفت میں، فری میں ملا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس کی قدر اور عزت کرنا پڑے گا۔ ہم اگر قدر عزت بھی کرنا نہیں جانیں گے تو ہماری زندگی تو پہلے دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق کا نہیں ہوتا تو وہ ہمارا بھی نہیں، تمہارا بھی نہیں۔ بکتے ہیں گالیاں لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر گالیاں بکتے ہیں، ہمیں گالیاں نہیں دینا۔ صحابہ کرام، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے لوگ۔ تو اس لیے گالیاں نہیں بکنا اہل بیت کو اور صحابہ کرام پر۔ جو ابو بکر کا نہیں وہ میرا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عثمان کا نہیں وہ میرا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کا نہیں میرا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہی، اسلام ہی انہی کے ذریعے سے انہی کے نقش قدم پر، انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے قربانیاں دی، آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابی سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مجمعین کا ایک واقعہ ہے جو بہت اہم ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رخصت ہو گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے تک بلال حبشی مسجد نبوی کے مؤذن بنے رہے۔ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ پڑا ہوا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا بلال اذان تو دو۔ اذان پڑھی گئی، جب گئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال حبشی کی سانس اٹک گئی، رک گئی، رو پڑے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، ملک شام کی طرف نکل پڑے۔ کئی دن یا سال مہینے گزر گئے۔ اب تھوڑی نقطے کی بات ہے، توجہ فرماؤ۔ عاشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی۔ محبت رسول انہی کو کہتے ہیں، عاشق رسول انہی کو کہتے ہیں۔ کئی مہینے سال دن گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے خواب میں گئے، بلال کیا تجھے ہماری یاد نہیں آتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول فرماتے بلال کیا تجھے ہماری یاد نہیں آتی؟ آنکھ کھلی میرے دوستوں اور بزرگوں، سواری کے اونٹنی کے اوپر بیٹھا اور رک کر کے نکل پڑے۔ بلال حبشی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن، چھوڑ دیے تھے کیا منشا تھا؟ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے مسجد میں، دنیا میں تو میں مسجد کا مؤذن بن کے کیا کروں گا، اس نیت سے چھوڑا تھا۔ جب خواب میں گئے بلال کیوں ہماری یاد تمہیں نہیں آتی؟ آنکھ کھلی، سواری کے اوپر بیٹھا اور آئے ہیں بلال حبشی۔ پہلے اللہ کے رسول نے بلایا تھا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، مزار کے پاس تشریف لا کر کے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں حاضر ہوں۔ سیدنا امام حسن ہے، امام حسین ہے، تمام لوگ موجود ہیں، تمام لوگوں کی ارادے سے، نیت سے تمام لوگوں میں حکم دیا کہ ہماری آرزو ہے، کہ ہماری نیت ہے کہ اے بلال تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان پڑھ۔ اذان کا وقت ہوا، امام حسن امام حسین صحابہ کرام نے فرمایا بلال ہمیں اس دور کی اذان سنا، اس دور کی اذان پڑھ جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھا کرتا تھا۔ کئی لوگوں نے التجا کی، تمنا کی، نیت کی، تو ان کی نیت پر، ان کی تمناؤں پر، ان کی آرزوؤں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اجمعین مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو اذان پڑھا تھا، گلی کی عورتیں، گھر کی عورتیں، بازار کی عورتیں، مرد سارے بازار میں نکل کر کے مسجد کی طرف بھاگ کے آئے۔ ہمیں وہ زمانہ یاد آیا، ہمیں وہ دور یاد آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آیا۔ کہیں آج اللہ کے رسول کا دیدار نہ ہو جائے، کہیں آج اللہ کے رسول کی زیارت نہ ہو جائے۔ لوگ گھروں سے، عورتیں، بچیاں، جوان، بوڑھے سارے گھر چھوڑ کر کے باہر نکل کے آئے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان یاد آ گئی، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بے ہوش ہو گئے مساجد میں۔ کہاں ہے وہ یار، کہاں ہے وہ میرا معشوق، کہاں ہے وہ میرا محبوب جس کے لیے میں اذان دیا کرتا تھا، جس کے لیے میں لوگوں کو بلایا کرتا تھا، کہاں ہے وہ آج؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو سارے لوگ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ سیدنا ابو بکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بلال میری ارادہ، میرا منشا یہ ہے ان کی خلافت میں، بلال میری نیت یہ ہے کہ تو اسی مسجد کا مؤذن بنا رہے۔ بلال کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میری ایک بار کی اذان کا یہ عالم ہے، اب میری ساری زندگی بھر اذان دوں گا تو میرا عالم کیا ہوگا؟ بلال کہتا ہے ابو بکر سے، ابو بکر مجھے آزاد ہی رہنے دے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بلال اگر تم آزاد رہنا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں اللہ کے لیے خرید کے آزاد کیا ہے، تم آزاد ہی رہو۔ تو یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانیاں اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا ناخن بھی نہیں جلا دین کے لیے،
नाखून भी नहीं जला। सैयदना बिलाल हबशी, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ। उतबा क्या करता था, सुबह को एक आदमी के हवाले, दोपहर को एक आदमी और शाम को एक आदमी, एक के बाद इंसान, लोगों के नंबरात ख़त्म हो जाते थे हज़रत बिलाल को तकलीफ़ देने के लिए, लेकिन लोगों का नाम ख़त्म नहीं होता था। इतनी तकलीफ़ें। कैसे? मक्के की, आज मुझे भी और आपको भी अल्लाह तौफीक दे मक्का जाने की, आज भी पहाड़ियाँ वहाँ मौजूद है। वो पहाड़ियों की चक्कर लगाते अबू बकर हज़रत बिलाल हबशी को लेकर के, बांध के ज़िराओं से तमाम पहाड़ियों के चक्कर लगाते। देखो ये आलम है कलमा पढ़ने वाले का, अगर कोई भी कल कलमा पढ़ेगा उसी का भी यही आलम होगा। लेकिन बिलाल क्या कहते थे? अहादुन अहादुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ़ें के बावजूद, मुसीबतें झेलने के बावजूद इस्लाम को, कलमे को, नबी का दामन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद का मुअज्जिन बनाया और अपने घर का नौकर बनाया। इतनी कुर्बानियाँ झेली हैं। तमाम साहबा कराम ने भी झेला है। हमारा कुछ नहीं गया, ना हमारा पैसा गया दीन के नाम पर, ना हमारे माल गया, ना हमारा खून बहा, ना हमारा वक़्त गया, कुछ नहीं गया हमारा। आज इसलिए हमारी कदर नहीं है। बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ा, माल को देना पड़ा तो देना पड़ा, खून देना पड़ा तो देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा तो देना पड़ा। किसके नाम पर? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम एक दिन नहीं दे सकते। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे